وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا الی الجنہ۔ حاضرین مجلس اور عزیز طلباء، سب سے پہلے جامعہ رحمانی کے نئے تعلیمی سال کے موقع پر آپ تمام طلباء کا صمیم قلب سے استقبال ہے، اور ساتھ ساتھ وہ تمام والدین اور گارجین قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے آپ کو جامعہ رحمانی جیسے عظیم علمی، دینی اور تاریخی و تحریکی ادارے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ بلا شبہ آپ تمام طلباء کو اپنی اس خوش قسمتی پر اور اپنی اس سعادت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے جس ادارے میں بھیجا ہے، اللہ نے آپ کے لیے جس ادارے کا انتخاب فرمایا ہے وہ انتہائی باخیز ہے۔ اس کے باخیز ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ الحمدللہ جامعہ رحمانی اپنے قیام سے لے کر کے اب تک پورے تسلسل کے ساتھ اپنے علمی، دینی، ملی، روحانی اور تحریکی خدمات انجام دے رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ مبارک سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ عزیز طلباء، جس علم دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ جامعہ رحمانی میں تشریف لائے ہیں، وہ علم اللہ کے یہاں بہت بڑی دولت رکھتا ہے۔ اس علم کی وہ علم بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ ایمان کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ علم دین ہی ہے، کیونکہ علم ہی کے ذریعے سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، علم ہی کے ذریعے سے ایمان کے مطالبات کی تکمیل ہو سکتی ہے، علم ہی کے ذریعے سے حلال اور حرام کے درمیان فرق پیدا کیا جا سکتا ہے، علم ہی کے ذریعے سے صحیح اور غیر صحیح کے درمیان تمیز پیدا کی جا سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلی وحی جس کی تلاوت قاری صاحب نے فرمائی، جو آپ علیہ السلام پر اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے کائنات اور کائنات کے ذرہ ذرہ کو پیدا کیا۔ وہ پڑھنے اور لکھنے کے بارے میں ہے، وہ علم اور تعلیم کے بارے میں ہے۔ حالانکہ عزیز طلباء، اس وقت کون ایسی برائی نہیں تھی جو پائی نہیں جاتی تھی؟ شراب نوشی عام تھی، زنا کاری عام تھی، قتل و غارت گری اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا ایک معمولی سی بات تھی، بچیوں کی پیدائش باعث شرم سمجھی جاتی تھی۔ لیکن کسی اور برائی کے سبب بات کے بارے میں وہ آیت سب سے پہلے نہیں اترتی ہے۔ سب سے پہلی آیت اور سب سے پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے وہ علم کے بارے میں، وہ تعلیم کے بارے میں۔ وہ اس لیے کہ جب ہماری زندگی میں علم آئے گا، جب ہمارے گھروں میں علم کی روشنی آئے گی، جب ہمارے سماج میں علم کا نور آئے گا، تو خود بخود ہماری زندگی سے، ہمارے سماج سے اور ہمارے گھروں سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ عزیز طلباء، آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ اس علم دین کو حاصل کرنے کے لیے جامعہ رحمانی تشریف لائے ہیں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ اس علم دین کو حاصل کرنے کے لیے
سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو صحیح کرنا ہوگا، اپنی نیت کو درست کرنا ہوگا اور اپنے مقصد اور منزل کو متعین کرنا ہوگا۔ اگر ہماری نیت درست نہیں ہے، اگر ہمارا مقصد صحیح نہیں ہے، اگر ہماری منزل متعین نہیں ہے، تو آپ یقین جانیے یہ علم دین حاصل کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ اس علم کو حاصل کرنے میں ہمیں مزہ آئے گا جو مزہ آنا چاہیے۔ اسی لیے ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم علم دین اس لیے حاصل کر رہے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ ہمیں اللہ کی رضا اور خوشنودی مل جائے، اور ہم وہ کام کریں جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے علم دین حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم عالم بن کر، حافظ بن کر اور علم دین حاصل کر کے سچے پکے مومن بن کر زندگی گزاریں، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے نفع بخش بنے اور فائدہ مند بنے۔ اور عزیز طلباء، اس نیت کو اور اس مقصد کو کامیاب اور بامراد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خوب من لگا کر دلچسپی کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور عملی زندگی سے متعلق جو بھی ہم پڑھیں یا جو بھی ہمارے اساتذہ ہمیں سنائیں، ان تمام چیزوں پر ہم عمل کریں، ان تمام چیزوں پر ہم عمل کریں۔ ایسا نہیں کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم سن رہے ہیں، بعد میں عمل کر لیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں سوچیے۔ اگر ایسا خیال آپ کے دل میں ہے تو اس خیال کو دل سے نکال دیجیے۔ اور اسی طرح جامعہ رحمانی کی طرف سے آپ کے لیے جو اصول متعین کیے گئے ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے آپ کو جو ہدایت دی جائے گی ان تمام ہدایات پر، ان تمام اصول پر آپ بالجمعی کے ساتھ عمل کریں، اور صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک اپنے 24 گھنٹے کے اوقات کو بامقصد طریقے سے گزاریے اور کارآمد بنا کر کے گزاریے۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک نظام العمل بنائیے، اپنے پاس ایک تحریر رکھیے جس میں آپ کے تمام کاموں کا گوشوارہ ہو کہ ہم کب کھائیں گے، کب ہمیں سونا ہے، کب ہمیں جاگنا ہے، ہمیں کب درسگاہ جانا ہے، کب ہمیں نماز پڑھنی ہے، کب ہمیں مسجد جانا ہے، اور ہمیں کب کون سی کتاب پڑھنی ہے۔ ان تمام چیزوں کو اس میں لکھ ڈالیے اور اسی کے مطابق آپ 24 گھنٹے کے اوقات کو گزاریے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی اصولی اور ایک مثالی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح آپ اپنے آپس میں سلام کو رواج دیجیے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، سب کو سلام کیجیے۔ سلام جو کرتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور جو سلام کا جواب دیتا ہے، جو سلام کرتا ہے اسے 10 نیکی ملتی ہے، جو سلام کا جواب دیتا ہے اسے 1 نیکی ملتی ہے۔ اس لیے ہم کیوں نہ پہل نہ کریں سلام کرنے میں، انشاءاللہ ہم لوگ سلام کرنے میں بھی پہل کریں گے۔ اور اسی طرح عزیز طلباء، ہم اسباق کی بھی پابندی کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، اور نمازوں کی پابندی کے لیے ہم اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے حلقہ کے نظامہ ہمیں اس بات کی تاکید کریں۔ یاد رکھیے نماز فرض عین ہے، اس کا چھوڑنے والا گنہگار ہے اور اللہ کی یہاں مجرم ہے، اس لیے ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 17 وفرقوا بینہم فی المضاجع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ اس حدیث کے اندر 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو حکم دیجیے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں ماریے، ان کی پٹائی کیجیے۔ لیکن اگر آپ اپنی نیت کو واضح رکھیں گے اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر کے یہاں تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مار کھانے کی اور پٹائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور تیسری بات کا جو حکم ہے اس حدیث کے اندر
کہ آپ کے بستر الگ الگ ہوں گے، آپ کے بستر جہاں آپ سوتے ہیں وہ الگ الگ کیے جائیں گے۔ اس لیے ناظم حلقہ کی جانب سے آپ کو جہاں سیٹ ملے اپنی سیٹ پر ضرور رہیے، وہاں نہ تو کوئی دوسرا طالب علم آئے اور نہ دوسرے طالب علم کی سیٹ پر آپ جائیں۔ عزیز طلباء، یہ جامعہ رحمانی جس سے آپ کو نسبت حاصل ہے، یہ بہت بڑی اور بہت عظیم نسبت حاصل ہے، عظیم نسبت ہے۔ اس نسبت کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ جامعہ اور جامعہ کی ساری چیزوں کی قدر آپ کے دل میں ہے، دل میں رہے، اور جب تک آپ جامعہ میں رہیں جامعہ کی ساری چیزیں آپ کے پاس امانت ہیں۔ آپ کے کمرے کے پنکھوں اور درسگاہ کے پنکھوں اور بلبوں سے لے کر کے غسل خانے کے نل تک اور کتب خانے کی کتابوں سے لے کر کے دارالحکمت کے ٹیب اور کمپیوٹر تک، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس امانت ہے۔ ان چیزوں کی حفاظت کرنا آپ کی دینی، اخلاقی، شرعی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ اور میں یہ بات پورے تجربات کی روشنی میں اور پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی زمانے طالب علمی میں آپ کا جو مزاج ہوگا عمل کے اعتبار سے، آپ کے اندر جو مزاج پیدا ہوگا عمل کے اعتبار سے، اور آپ کے اندر جو عادت پیدا ہوگی، وہی مزاج وہی عادت زمانے طالب علمی کے بعد بھی آپ کے اندر رہے گی۔ ایسا نہیں کہ ابھی آپ ببول کا درخت لگائیں اور زمانے طالب علمی کے بعد آم کا درخت پائیں یا آم کھانے کی کوشش کریں۔ اس لیے میرے عزیز طلباء، اللہ کے واسطے آپ اپنے اوقات کو کارآمد بنائیں، اور میری ان باتوں پر اور مجھ سے پہلے اور میرے بعد جو حضرات بھی جو باتیں آپ کو کہیں گے، پیش کریں گے آپ کے سامنے، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس حدیث کا مصداق بنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، کسی راہ پہ چلتا ہے اور کہیں داخلہ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ میرے عزیز طلباء، اس حدیث کا اگر ہم مصداق بن جائیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ پھر تو کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر تو ہماری زندگی وہ زندگی ہے جس زندگی کا مطالبہ ہم سے کیا گیا، پھر تو ہماری موت بھی وہ موت ہوگی جس موت کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ عرض کروں میرے عزیز طلباء کہ یہاں کے جو بزرگان دین ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بقرعید تک یا ششماہی تک ان تمام بزرگوں کی تصانیف اور کتابوں کا مطالعہ ہر حال میں کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کریں کہ آپ اور ہم سب تمام تر محنتوں اور کوششوں کے ساتھ دعاؤں کا بھی کثرت سے اہتمام کریں، اپنے لیے بھی، جامعہ کے لیے بھی، اور جامعہ کے تمام سابق اور موجودہ اساتذہ کے لیے، یہاں کے تمام بزرگان دین کے لیے، یہاں کی انتظامیہ کے لیے، اور بالخصوص ہم سب کے پیر و مرشد، سرپرست جامعہ اور امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی صحت و عافیت، درازی عمر اور کاموں میں برکت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ربنا تقبل منا انک وانت السمیع العلیم۔